سورۃ مطففین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ وائل کے معنی تباہی، بربادی، ہلاکت کے بھی ہیں اور یہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ طفا لغوی اعتبار سے حقیر سی چیز کو کہا جاتا ہے اور اسی معنی میں یہ لفظ کم تولنے یا کم ناپنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مطفف وہ ہے جو حقدار کو اس کا پورا حق نہیں دیتا بلکہ اس میں کمی کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے جو شخص ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے متعلقہ چیز کی بہت تھوڑی سی مقدار ناحق بچا پاتا ہے۔ اس کے باوجود اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ اتنی حقیر سی چیز کے لیے اپنا ایمان فروخت کر رہا ہے۔ تو اس آیت میں کم تولنے یا کم ناپنے والوں کو آخرت میں بربادی اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ وہ لوگ کہ جب دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب خود انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ کیا ان کو یہ گمان نہیں کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے ہاتھ کو ہلکی سی جنبش دینا بظاہر ایک معمولی سا عمل ہے، لیکن ایسا کرنے والے کی اس حرکت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یا تو اسے حیات بعد الموت پر یقین نہیں ہے یا پھر اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً گناہ گاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ یہاں پر اعمال نامہ مراد لیا گیا ہے کہ کافر اور فاجر لوگوں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے اور نیک لوگوں کے اعمال نامے علیجین میں ہوں گے، جو آگے ہم آیت نمبر 18 میں پڑھیں گے۔ لیکن بعض احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سجین ایک مقام ہے جہاں پر اہل دوزخ کی روحیں محبوس ہوں گی۔ وما ادراک ما سجین، اور تم نے کیا سمجھا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا دفتر ہے۔ انسان کے تمام اعمال وہاں لکھے ہوئے ہوں گے اور روحیں اگر برے اعمال کے اثرات لے کر اس دنیا سے جائیں گی تو وہ بھی کہاں ہوں گی؟ سجین میں ہوں گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو جھٹلا رہے ہیں جزا سزا کے دن کو، یعنی ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ قیامت آئے گی یا حساب کتاب ہوگا، اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہی کہ جو حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے۔ ایسا شخص سزا جزا کے دن کو اس لیے جھٹلاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور حرام خوریوں کی وجہ سے اس دن کے احتساب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ تو جس طرح بلی سے بچنے کے لیے کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اسی طرح یوم حساب کی جواب دہی سے بچنے کے لیے ایسے لوگ اس دن کے واقع ہونے کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ جب اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اس زنگ کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، اس گناہ سے باز آ جائے، استغفار کرے تو اس کا دل کا یہ داغ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے تو داغ بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ سارے دل کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ گناہ گار اہل ایمان کے دلوں کے اندر ان کی روحوں کا نور موجود ہوتا ہے، لیکن دل کے شیشے زنگ آلود ہو جانے کی وجہ سے یہ نور خارج میں اپنے اثرات دکھا نہیں سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ اس کو سمجھیں کہ جیسے کسی فانوس یا لالٹین کا شیشہ ہے، اگر وہ دھوئیں سے سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جلنے والے شعلے کی روشنی باہر نہیں آئے گی، نہ باہر کی روشنی اندر جا سکے گی۔ تو انسانی دل کی اس کیفیت کی وضاحت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علاج بھی تجویز فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہا پانی پڑنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس زنگ کو دور کس چیز سے کیا جائے؟ فرمایا موت کی بکثرت یاد اور قرآن مجید کی تلاوت۔ بیہقی کی روایت ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، نہیں یقیناً یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ اس کے برعکس نیکوکار لوگوں کے لیے سورۃ قیامہ میں خوشخبری سنائی گئی ہے۔
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ میدان حشر میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار یا اللہ کی کسی خاص شان کے مشاہدے سے سرفراز فرمایا جائے گا، جس کے باعث اس دن کے سخت مراحل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور اس آیت سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اس وقت میدان حشر میں کفار اور مشرکین بھی کھڑے ہوں گے، لیکن انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور میدان حشر کے ایسے ہی ایک منظر کی جھلک سورۃ نون میں بھی دکھائی گئی ہے کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں پکارا جائے گا سجدے کے لیے، لیکن وہ کر نہیں سکیں گے۔ یعنی اہل ایمان جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے تھے، وہ اس حکم کو سنتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، لیکن دوسرے لوگوں کی کمریں تختہ ہو کر رہ جائیں گی۔ تمام تر خواہش اور کوشش کے باوجود وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر انہیں جھونک دیا جائے گا جہنم میں۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ دنیا میں تم لوگ جنت، دوزخ، جزا سزا کو بڑے کانفیڈنس سے جھٹلاتے تھے۔ اب دیکھ لو دوزخ اور اس کی سزائیں حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گئی ہیں۔ اب دوسرا منظر ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیکوکاروں کے کتاب یا اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ اور تمہیں کچھ اندازہ ہے وہ علیون کیا ہے؟ لکھا ہوا دفتر ہے، یعنی ان لوگوں کی ارواح کا مقام جن پر ان کے نیک اعمال کے اثرات بھی ثبت ہوں گے۔ وہاں موجود ہوں گے ملائکہ مقربین، یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، وہ تختوں پر بیٹھے جنت کے مناظر دیکھ رہے ہوں گے۔ تم دیکھو گے ان کے چہروں پر تر و تازگی کے علامات، یعنی جس طرح دنیا میں جو انسان خوشحال ہوتا ہے، آسودگی کی زندگی گزارتا ہے، تو اس کے اثرات اس کے چہرے پہ بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اہل جنت اپنے تر و تازہ چہروں سے صاف پہچانے جائیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی، اس کی مہر ہوگی مشک کی۔ اس چیز کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس چیز اہل ایمان کو چاہیے کہ دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے ان دائمی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ صرف ہم امیجن کر سکتے ہیں، لیکن اصل مزہ اور لطف تو اسی کو ملے گا نا جو اس درجے کا مستحق ہوگا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے کہ اس وقت اس دنیا میں جو ہم جی رہے ہیں، ہم کس چیز میں بازی لے جانا چاہتے ہیں۔ میری کوشش، میری تمنا، میری آرزو کیا ہے؟ مجھے کن باتوں پہ حسرت آتی ہے؟ میں کن چیزوں کے لیے دعا کرتی ہوں؟ میں کس چیز کا غم کھا رہی ہوں کہ میرا بچہ سب سے بازی لے جائے، میرا گھر سب سے اچھا ہو؟ ایک شادی کے لیے ہم کیوں اتنی تیاری کرتے ہیں کہ ایسی شادی ہو کہ دنیا اشش کر اٹھے، بازی لے جائیں۔ دنیا میں خوب سے خوب تر کی تلاش، مقابلہ بازی، ایک دوسرے پر بازی لے جانے کے لیے ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کرتے ہیں، اور یہی غم ہمیں گھلائے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے غموں سے، دنیا کی چیزوں سے نکال کر بڑی نعمتوں کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ کہ ہم کیوں لوگوں کی تعریف چاہتے ہیں؟ مرے جاتے ہیں ہم کہ لباس میں نے اتنا خرچ کر کے بنایا ہے، اب میں محتاج ہوں کہ لوگ میرے لباس کی تعریف کریں، کم از کم پیسے تو پورے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعریف چاہتے ہو، بازی لے جانی ہے، نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے آؤ، اس میں ایک دوسرے پر سبقت کرو۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس چیز کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے، اور اس کی ملاوٹ ہوگی تسنیم سے۔ یہ ایک چشمہ ہے جس پر جام نوشی کریں گے مقربین بارگاہ۔ یقیناً جو مجرم تھے وہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے، اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو ان بے وقوفوں کو، انہوں نے آخرت کے موہوم وعدوں پر اپنی زندگی کی خوشیاں اور آسائشیں قربان کر دیں، اور جب یہ ان کے قریب سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھیں مارتے تھے، یعنی آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو کہتے تھے ذرا ان کو دیکھو، یہ وہ احمق ہیں جو جنت کی حوروں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے، اور جب وہ اہل ایمان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، جب کہ انہیں نہیں بھیجا گیا ان پر نگران بنا کر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک سوال کر رہے ہیں
کہ تمہیں نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا؟ تمہیں کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ تم لوگوں کو جج کرتے رہو، دوسروں پر تبصرے کرتے رہو کہ کون عقل مند ہے، کون بے وقوف ہے؟ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، جب کہ انہیں نہیں بھیجا گیا تھا ان پر نگران بنا کر۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج قیامت کے دن اہل ایمان ان کفار پر ہنس رہے ہیں۔ منظر بدل چکا ہے۔ دنیا میں کفار ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے، آج ایمان والے ان پر ہنس رہے ہیں۔ جب انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے نا، تو اس کی ساری انرجی، سارا دھیان، ساری کوششیں دوسروں کے عیب چننے پر لگی ہوتی۔ جیسے کسی شاعر نے کہا نا، نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے ان کا حشر دیکھ رہے ہیں۔ هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، بدلہ مل گیا نا کافروں کو اس کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ انشقاق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی زیب دیتا ہے۔ اذنت لربها، کہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہے، جو بات کان لگا کر سنی جاتی ہے پھر اس کے مطابق عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور وہ نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر تھا اور خالی ہو جائے گی۔ سورۃ زلزال میں آتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ جب زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، اور قیامت کے دن زمین اپنے اندر دفن شدہ تمام انسانوں کے اجسام اور ان کے تمام اجزاء کو باہر نکال دے گی۔ اس کے علاوہ زمین میں جو بھی معدنیات خزانے مخفی ہیں قیامت کے دن نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اور ایسا کیوں کرے گی؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے یہی زیب دیتا ہے۔ یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت پر مشقت برداشت کرتے جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے مشقتوں کا گھر ہے۔ انسانی زندگی کی اس تلخ حقیقت کو سورۃ بلد میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ انسان تو پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے۔ یعنی مشقتیں برداشت کرنا، دکھ اٹھانا، سختیاں جھیلنا، یہ انسان کا مقدر ہے، اس سے کسی انسان کو اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ ایک مزدور ہے، صبح سے شام تک جسمانی سختیاں سہ رہا ہے۔ کارخانہ دار ہے تو انتظامی گتھیوں کو سلجھانے میں اپنا دن رات ایک کر رہا ہے۔ اگر کوئی کسی دفتر کی کرسی پر بیٹھا ہے تو ذہنی مشقت کی چکی میں پس رہا ہے۔ پھر اپنے اہل و عیال کی بیماریاں، معاشی مشکلات، معاشرتی الجھنیں، جان مال کی حفاظت کی فکر، ذہنی نفسیاتی پریشانیاں، اس کے علاوہ جو ہر انسان کے گلے کا ہار بنی ہوئی ہیں۔ پھر دوسروں سے آگے بڑھنا، دوسروں کے ساتھ مقابلے کا غم، یہ اس کے علاوہ ہے جو ہر انسان نے اپنے دل و دماغ میں کسی نہ کسی سطح پر پالا ہوا ہے۔ جو پیدل چلتا ہے وہ سائیکل سوار کو رشک بھری نظروں سے دیکھتا ہے، سائیکل سوار موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے، موٹر سائیکل والا کار والے کے حسد میں مبتلا ہے، چھوٹی کار والا بڑی کار والے سے جلن کا شکار ہے۔ غرض مشقت، تکلیف یا غم کی نوعیت مختلف تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی دکھ، پریشانی یا مشقت میں مبتلا نہ ہو۔ اور ان مشقتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کا سامنا انسان کو روز اول سے ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ جیتے جی کوئی انسان اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم انسان کے اخروی احتساب کا تصور ذہن میں لائیں اور پھر موازنہ کریں کہ باقی جانداروں کے مقابلے میں انسان کتنی مشکل میں ہے۔ اب دیکھیں، ایک بار بردار جانور ہے نا، اس کی زندگی کا معمول جتنا بھی مشکل ہو لیکن اس کی مشقت، تکلیف زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ایک بیل ہے، ہل یا رہٹ چلاتا ہے، چلاتے چلاتے مر جاتا ہے تو مشقت سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن انسان جو کوفت پر کوفت برداشت کرتا ہے، تکلیف پر تکلیف جھیلتا ہے، جب اس دنیا سے جائے گا تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا، دنیاوی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے پاؤں قیامت کے روز اپنے رب کے حضور اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں گزاری،
اس کی جوانی کے دور کے بارے میں کہ کیسا گزرا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل ہوا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یعنی دنیا میں انسان بار برداری بھی کرے، جسمانی ذہنی نفسیاتی اذیتیں بھی برداشت کرے، مال جان اولاد سے متعلق رنگا رنگ صدمے جھیلتے جھیلتے زندگی بھر کانٹوں پر لوٹتا رہے، اور مرنے کے بعد ایک ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہو کر پل پل کا حساب بھی دے جس سے تمہارے دل اور ذہنوں کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والے جذبات اور خیالات بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور یہ مرحلہ انسان کے لیے ایسا مشکل ہے کہ اسے یاد کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کاش میں ایک چڑیا ہوتا۔ دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمان ہے کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو آخری سوال سب سے مشکل ہے کہ جس کسی نے دین اور قرآن کا علم جتنا زیادہ سیکھا ہے اس کے لیے اس کا حساب دینا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ اگر کسی انسان تک قرآن کی دعوت پہنچی نہیں ہے تو ممکن ہے اس کی طرف سے کوئی عذر بھی قبول ہو جائے، لیکن جن لوگوں تک قرآن پہنچا ہے، جن کے ہاتھوں میں ہے، جن کے گھروں میں ہے، اور انہوں نے اپنی اپنی کوشش کے مطابق اس کے پیغام کو سمجھا بھی ہے، تو ظاہر ہے اب ان کے لیے آخری سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہوگا اگر وہ اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرتے۔ تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں، تو اس سے لیا جائے گا بہت ہی آسان حساب۔ اس حساب کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بخاری اور مسلم کی روایت میں اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہتی ہیں کہ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جس کا حساب لیا جائے گا اسے ضرور عذاب دیا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حساب نہیں ہوگا، یہ تو محض اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ روز قیامت جس کے حساب کی جانچ پڑتال کی گئی تو اسے ضرور عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جس خوش قسمت انسان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا اس سے تو نہ کوئی سوال ہوگا نہ ہی مؤاخذے کی نوبت آئے گی، بس اس کے اعمال نامے کو ایک نظر دیکھ کے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص سے نرمی کا معاملہ فرمائے گا، اللہم اجعلنا منہم، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف شاداں و فرحاں۔ عدالت کے کٹہرے سے وہ شخص جب اپنے اہل و عیال رشتہ دار ساتھیوں کی طرف واپس لوٹے گا جو اسی کی طرح معاف کر دیے گئے ہوں گے تو بہت خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میری بھی خلاصی ہو گئی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے۔ قرآن مجید میں ہم نے پیچھے کئی آیات پڑھی کہ ایسے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور یہاں وراء ظَهْرِهِ کے الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرشتہ ایک مجرم شخص کو جب اعمال نامہ پکڑانے لگے گا تو وہ اعمال نامہ سے بچنے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا لے گا، تو اسی حالت میں اعمال نامہ پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم فسوف یدعو ثبورا، اب وہ موت کی طلب کرے گا، ایک ہی خواہش ہوگی مجھے موت آ جائے، میں مر کے ختم ہو جاؤں۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یقیناً دنیا میں وہ اپنے اہل و عیال میں بہت خوش و خرم تھا۔ دنیا میں حرام کی کمائی، رشوت کی کمائی سے اہل و عیال کے ساتھ عیش کرتا رہا، اور آخرت کے محاسبے کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ یہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی 2 انسانی کرداروں کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ ایک وہ ہے جو دنیا کی زندگی کے دوران آخرت کی جواب طلبی کے احساس سے ہر وقت خوف زدہ رہا۔ ایسے لوگوں کے اعصاب پر آخرت کے احتساب کا خوف اس حد تک مسلط ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس کیفیت کو جنت میں بھی جا کر یاد کریں گے۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 26 میں آتا ہے وہ کہیں گے ہم پہلے دنیا میں اپنے اہل و عیال میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے۔ اور ایسے ہی شخص کے بارے میں یہاں بتایا گیا کہ وہ اللہ کی عدالت سے اپنی کامیابی کی نوید سننے کے بعد گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا کردار جو آخرت اور آخرت کے محاسبے سے بے خبر اپنے اہل و عیال کے ساتھ مزے کی مستی کی زندگی گزارتا رہا۔ ایسے شخص نے دنیا میں بلا شبہ خوشحال زندگی گزاری، خوشیوں بھری زندگی گزاری، ہر طرح کی نعمتوں کو انجوائے کیا، لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔
اللہم اجرنا من النار انہ ظن ان لن یحور۔ اسے گمان ہو گیا تھا کہ کبھی لوٹ کر نہیں آنا، یعنی وہ دنیا میں اتنا گم تھا کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آخرت آئے گی۔ وہ کہتا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب تو اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، تو نہیں مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹے ہوئے ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق، اسی طرح تم لازماً چڑھو گے درجہ بدرجہ۔ کشاں کشاں انسان اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم واقعی اپنی زندگی پر غور کریں تو انسان کی زندگی میں ہی موت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جس دن ہم اس دنیا میں آتا ہے انسان، وہی دن اس کی زندگی کا سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور انجام کہاں ہے؟ موت کی صورت میں۔ ہر آنے والا دن موت سے قریب کر رہا ہے ہمیں اور زندگی سے دور کر رہا ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم لوگ جو اب 50-60 سال کراس کر چکے ہیں، تو سماعت بھی کمزور ہو گئی، دیکھنے کی طاقت بھی کم ہو گئی، چلنے پھرنے کی وہ قوت وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی، آہستہ آہستہ سب کچھ کم ہونے لگتا ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق، اسی طرح تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ فما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سجدہ کرنا ہے، سجدہ تلاوت ہے، ہم سب سجدہ ادا کریں گے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر تو جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ عالم بما یوعون، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ اپنے اندر کیا بھرے ہوئے ہیں، یعنی اس سے دلوں اور سینوں کی گندگی مراد، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان لوگوں کے سینے کفر، عداوت، بغض، حسد، تکبر وغیرہ کی غلاظتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہچان لینے کے بعد بھی جھٹلا رہے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سورۃ بروج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے کھائیوں والے۔ اصحاب الاخدود سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خندقیں کھودیں اور اہل ایمان کو ان خندقوں میں ڈال کر جلایا۔ بظاہر تو وہاں اہل ایمان ہلاک ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر کے آخرت کی نعمتوں اور کامیابیوں کے مستحق ٹھہرے، اور واقعتاً ہلاکت اور بربادی ان لوگوں کے حصے میں آئی جنہوں نے خندقیں کھود کر اہل ایمان کو ان میں ڈالا تھا۔ وہ آگ جو بڑی ایندھن والی تھی، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور مومنین کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے خود اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے۔ یعنی یہ صاحب اقتدار، صاحب اختیار لوگوں نے اہل ایمان کو زندہ جلانے کے احکامات جاری کرنے پر ہی صرف اکتفا نہیں کیا، بلکہ خندقوں کے کنارے پر بیٹھ کر اس دلدوز منظر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور انجوائے کرتے رہے۔ اور وہ نہیں انتقام لے رہے تھے ان سے، مگر اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو زبردست ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ظلم و ستم توڑا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب اور جلا ڈالنے والا عذاب۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے وہ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ہے اصل بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے، وہ انسان کو ڈھیل بھی دیتا ہے، اس کی رسی بھی دراز کرتا ہے، لیکن جب وہ کسی فرد یا قوم کی گرفت کرتا ہے تو اس کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی اعادہ بھی کرے گا، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، وہ جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے۔
کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ لیکن یہ کافر جو ہیں یہ جھٹلانے ہی میں لگے رہیں گے جبکہ اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، بلکہ یہ تو قرآن ہے بہت عزت والا، لوح محفوظ میں ہے۔ سورۃ طارق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکدار۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ ستاروں کی قسم کھا کر جو بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ہر جان کے اوپر نگہبان موجود ہیں۔ سورۃ انفطار میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہم نے تمہارے اوپر محافظ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، بڑے باعزت لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور سورۃ الانعام میں آتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ان میں سے کچھ اس کے اعمال کا ریکارڈ مرتب کرنے میں مصروف ہیں اور کچھ کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے، یقیناً وہ اسے لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ جس اللہ نے پانی کی ایک بوند سے انسان کی تخلیق کی ہے وہ یقیناً اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے اسے اپنے پاس واپس بلا لے، اور یقیناً وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ جس دن تمام چھپے ہوئے رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی تو نہیں ہوگی کسی انسان کے لیے کوئی طاقت اور نہ ہوگا کوئی مددگار۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے اس آسمان کی جو بارش برساتا ہے وقفے وقفے سے، اور قسم ہے اس زمین کی جو پھوٹ پڑتی ہے، یعنی آسمان سے بارش ہوتی ہے اور بارش کی وجہ سے نباتات زمین کو پھاڑتے ہوئے اگ آتے ہیں۔ اور یہ آسمان اور زمین کی قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، کہ یہ قرآن قول فیصل ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں، میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں، تو آپ ان کافروں کو ذرا مہلت دے دیجئے، تھوڑی دیر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اس دور میں چونکہ مشرکین مکہ نے اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا، تو ان آیات کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اہل ایمان کو بھی بار بار تسلی دی جاتی تھی اور سمجھایا جاتا تھا کہ ابھی ہم ان لوگوں کو مزید کچھ مہلت دینا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتے ہوئے ہمارے فیصلے کا انتظار کریں۔ سورۃ اعلیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند اور بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے تصور سے بہت بلند و بالا ہے۔ اس کی ذات کے ساتھ ہمارا ذہنی قلبی تعلق صرف اور صرف اللہ کے ناموں کے حوالے سے، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو پکارو اسے ان اچھے ناموں سے۔ چنانچہ ہم انسان اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کی تسبیح اور تحمید کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ہم اللہ کے ناموں کے حوالے سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر تناسب قائم کیا، اور جس نے ہر شے کا اندازہ مقرر کیا اور پھر اس سے فطری ہدایت عطا فرمائی۔ یہ چار الفاظ یہاں پر آئے ہیں، خلق، فسوی، قدر، فہدی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اور تخلیقی عمل کے مختلف یہاں پر مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ تخلیق کے ان چار مراحل سے اگر ہم انسانی زندگی کا جائزہ لیں تو پہلے دو مراحل یعنی تخلیق اور تسویہ کے اعتبار سے انسان میں اور اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگلے دو مراحل تقدیر اور ہدایت کے حوالے سے انسان کا معاملہ دوسری مخلوقات سے الگ ہے۔
اور اس لحاظ سے ہر انسان کی قدر، صلاحیت، استعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں دو طرح سے طے پاتی ہے۔ اس کا ایک پہلو یا ایک حصہ تو وہ ہے جو اسے پیدائشی طور پر جینز کی صورت میں عطا ہوا ہے، اور دوسرا حصہ اس کے ماحول کا ہے جس میں وہ آنکھ کھولتا ہے، پرورش پاتا ہے، اور ان دونوں پہلوؤں کے اچھے، برے، مثبت، منفی عوامل کے ملنے سے ہر انسان کی شخصیت کا ایک سانچہ تیار ہوتا ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84 میں اسے شاکلہ کا نام دیا گیا ہے، اور اسی شاکلہ سے ہر انسان کی استعداد کی حدود متعین ہوتی ہیں۔ انسان اگر نیکی کرے گا تو اپنی اسی استعداد کے مطابق کرے گا، برائی کمائے گا تو انہی حدود کے اندر رہ کر ایسا کرے گا، کیونکہ ہر انسان کی عملی زندگی کی ساری محنت، کوشش اور بھاگ دوڑ اپنے شاکلہ کے مطابق ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جانچ بھی اسی حوالے سے کی جائے گی۔ جیسے انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ ون کین ناٹ آؤٹ گرو ون اسکن، کہ کوئی انسان اپنی کھال سے باہر نہیں نکل سکتا، تو انسان اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے انسان کی ہدایت کے بھی دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو جبلی ہدایت کا ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو جبلی ہدایت سے نواز رکھا ہے، اسی طرح اس نے ہر انسان کو فطری اور جبلی طور پر ہدایت کا ایک حصہ عطا فرمایا ہے، اور ہدایت کا دوسرا حصہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے عطا فرمایا، یعنی انسان کی فطرت میں پہلے سے ودیعت شدہ بنیادی ہدایت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر بھی بھیجے اور کتابیں بھی نازل کی۔ والذی اخرج المرعیٰ، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اس کو کر دیا سیاہ چورا، یعنی اس کے طے کردہ نظام کے تحت گھاس اور نباتات وغیرہ زمین سے اگتے ہیں اور پھر گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں، یعنی قرآن مجید میں سے کوئی چیز آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے حکم اور اذن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے حافظے سے کوئی چیز محو کرنا چاہتا ہے تو وہ لاکھ یاد کرتا رہے، وہ یاد نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھول گئے تھے۔ اور اس سورۃ زخرف میں آتا ہے آیت نمبر 81 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا اس کا عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ اور یہ بات کیوں کی گئی؟ کلام پر زور دینے کا ایک انداز ہے، اور اس کا مقصد انتہائی پرزور انداز میں یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، یقیناً وہ جانتا ہے اونچی آواز میں کہی گئی بات کو بھی اور جو مخفی رکھی جائے اسے بھی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم رفتہ رفتہ پہنچائیں گے آپ کو آسانی تک، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم انہی مشکلات میں سے رفتہ رفتہ آپ کے لیے راستہ بناتے چلے جائیں گے، اور اس آسان راستے پر آپ کو تدریجاً ایک بڑی آسانی کی طرف لے جائیں گے۔ اس سے مراد اس دنیا میں غلبہ دین کی جد و جہد کی کامیابی اور آخرت میں جنت اور اس کی نعمتیں۔ ہم چاہیں تو آنے واحد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام دشمنوں کو آپ کے سامنے سرنگوں کر دیں اور تمام جن و انس کو ایمان کی توفیق بخش دیں، لیکن ہماری حکمت اور مشیت میں اس معاملے کی ایک تدریج ہے۔ چنانچہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد کا مرحلہ وار رفتہ رفتہ کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد دہانی کراتے رہیے، اگر یاد دہانی فائدہ دے وہ نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے جائیے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اس کا اثر ضرور قبول کرے گا اور اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی آپ پر کوئی نئی وحی آئے آپ اپنا نیا کلام پڑھ کر لوگوں کو ضرور سنائیں، آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کے علم اور ایمان میں اس سے ضرور اضافہ ہوگا۔ البتہ جو بدبخت ہے وہ اس سے پہلو تہی کرے گا، جو آخرکار داخل ہوگا بڑی آگ میں، پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا، تزکا سے مراد روح کی پاکیزگی ہے۔ بنیادی طور پر انسان کی روح بہت بلند اور اعلیٰ چیز ہے۔ سورۃ 3 میں آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت عمدہ تخلیق پر بنایا ہے، لیکن جب انسان کی روح کو جسد حیوانی میں قید کر کے دنیا میں بھیجا گیا
تو وقتی طور پر یہ روح اپنے اعلیٰ مقام سے گر کر پستی میں چلی گئی، جس کے بارے میں سورۃ 3 میں آتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف لوٹا دیا۔ تو انسان کی دنیاوی زندگی کا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود کو پستی سے نکال کر دوبارہ بلندی کی طرف لے جائے۔ اگر اس نے یہ ہدف حاصل کر لیا تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام ہے۔ اور اس کامیابی کے لیے ایک طرف اسے جسد حیوانی کی یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو دبانا ہوگا، دوسری طرف اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ غذا فراہم کرنے کا سامان کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے نفسانی خواہشات کمزور ہوں گے تبھی روح کو تقویت ملے گی، اور ماہ رمضان ہے، 24 گھنٹے کے معمولات کے ذریعے سے اہل ایمان کو اسی پروگرام کی مشق کرائی جاتی ہے کہ دن کو روزہ رکھ کر حیوانی جسم اور اس کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو کمزور کرو، اور رات کے قیام اللیل کے دوران انوار قرآن کی بارش سے اپنی روح کو سیراب کرو تاکہ تمہاری روح کو بلندی اور اللہ کا قرب حاصل ہو سکے۔ یہ ہے تزکیہ کا اصل مفہوم اور اس کا بنیادی فلسفہ کہ انسان اپنے انر کو صاف کرے، اپنی روح کو صاف کرے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ انسان کی اخروی کامیابی یا ناکامی کا تمام تر انحصار اس بات پر ہے کہ دنیا میں اس کی ترجیحات کیا ہیں۔ اگر تو وہ اپنے معاملات کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے آخرت کی کامیابی کو پریورٹی دیتا ہے اور دنیاوی فائدوں کے حوالے سے قناعت پسندی کی حکمت عملی اپناتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو اس کا راستہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ اس آیت میں ہم جیسے دنیا دار مسلمانوں کے اصل مرض کو نشاندہی کر دی گئی ہے کہ ہماری اصل بیماری یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی کے فائدوں کو آخرت کے معاملات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا نفع نقصان ہمیں سامنے نظر آ جاتا ہے، اور آخرت کی راحت اور تکلیف وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی، تو دنیا کا معمولی سا فائدہ بھی ہم آخرت کے بہت بڑے عذاب کے بدلے میں حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے سورۃ نساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو لوگ ظلم اور زیادتی سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ لیکن آج دنیا میں جو کوئی بھی اس طرح کا مال کھا رہا ہے تو ایسا کرتے ہوئے اس سے محسوس تو نہیں ہوتا نا کہ آگ کے انگارے اس کے پیٹ میں بھر رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب وہ ایسے مال کو دیکھتا ہے کہ میری پہنچ میں ہے تو پھر وہ غصب کرنے سے باز نہیں رہتا۔ انسان کی اس طبعی اور جبلی کمزوری یا خامی کا ذکر سورۃ قیامہ میں آتا ہے، کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، ہرگز نہیں، اصل میں تم لوگ عاجلہ سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی۔ یقیناً یہی بات اگلے صحیفوں میں بھی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی تذکیر اور ہدایت کا اصل جوہر اور خلاصہ یہی ہے کہ انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، کیونکہ دنیا فانی ہے، وقتی ہے، آخرت اس سے کہیں بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور ہدایت کے حوالے سے یہ بنیادی نقطہ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی موجود تھا۔ سورۃ غاشیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچ چکی آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس ڈھانپ لینے والی آفت کی خبر، یعنی قیامت کی خبر جو پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، مشقت زدہ، تھکے ماندے، وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں، انہیں پلایا جائے گا پانی ایک کھولتے ہوئے چشمے سے، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کو کچھ بھی سوائے خاردار جھاڑیوں کے جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹھائے، یعنی کھانے سے نہ کوئی طاقت ملے گی نہ بھوک کا احساس ختم ہوگا۔ اور کسی بھی غذا کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں، لیکن اہل جہنم کو اس کھانے اور پینے سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب آگے منظر بدل گیا، نیک لوگوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنی کوشش کے نتائج پر راضی ہوں گے، یعنی دنیا کی زندگی میں آخرت کو ترجیح دیتے رہے، دنیا کی زندگی پر آخرت کو انہوں نے فوقیت دی،
آخرت کی کامیابی کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوششیں اور محنتیں قبول فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت یاد کریں، جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے اس نے شایان شان کوشش کی ہو اور وہ مومن بھی ہو تو یہی لوگ ہوں گے جن کی کوشش کی قدر افزائی کی جائے گی۔ وہ ہوں گے عالی مقام جنت میں، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ اس میں ایک چشمہ ہے بہتا ہوا اور اس میں اتنے اونچے اونچے تخت ہیں اور جام قرینے سے رکھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے صف در صف، اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے ہوئے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آگے جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں بقول علامہ اقبال، شعوری مشاہدے پر یہ آیات زور دیتی ہیں کہ چیزوں کو دیکھو، ان پر غور کرو اور اپنی عقل اور منطق کے مطابق نتائج اخذ کرو۔ ظاہر ہے عقل، شعور، حواس کی صلاحیتیں انسان کو اسی لیے دی گئی ہیں کہ اپنی زندگی میں ان سے کام لے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں، یقیناً سماعت، بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ علم کے میدان میں یہ سائنٹیفک رجحان قرآن مجید نے متعارف کروایا ہے کہ انسان ہر چیز کو پہلے عقل کی کسوٹی پر پرکھے، پھر کوئی رائے قائم کرے، اور عقل سے ماورا صرف الہامی علم ہے۔ تو اس لیے وحی کی سند کے بغیر انسان کوئی ایسی بات تسلیم نہ کرے جس کے پیچھے کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہ ہو، اور قرآن مجید کا عطا کردہ یہی انداز فکر ہے جس نے ہر قسم کی توہم پرستی کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹوں کو کہ انہیں کیسے بنایا گیا ہے؟ یعنی یہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے۔ یہ اونٹ کی تخلیق ہی کو دیکھ لیتے کہ اس جانور کے جسم کی ریگستان کے ماحول کے ساتھ کس قدر ہم آہنگی ہے۔ ریگستان کی گرمی میں کئی دن کھائے پیے بغیر یہ چلتا رہتا ہے، اور اس کے پاؤں اس طرح بنائے گئے ہیں کہ ریت میں نہیں دھستے۔ اور کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کہ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے نہیں زمین کی طرف کہ کیسے بچھا دی گئی ہے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی آفاقی نشانیوں میں سے چند نشانیوں کا ذکر ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید کے اولین مخاطبوں سے خطاب ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں سرزمین حجاز کے باشندوں کا زیادہ تر وقت صحرائی مسافتوں میں گزرتا تھا، تو اپنے سفروں کے دوران جس ماحول سے ان لوگوں کا دن رات واسطہ رہتا تھا، ان آیات میں اسی ماحول کی 4 چیزوں کو گنوا کر انہیں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ ایک اونٹ جو ان کے صحرائی سفر کی واحد سواری تھی، اوپر آسمان، نیچے زمین اور ارد گرد پہاڑی سلسلے۔ یہ وہ ماحول تھا جن میں عام طور پر ان لوگوں کے شب و روز گزرتے تھے۔ قرآن مجید کی ایسی تمام آیات ہر صاحب شعور انسان کو دعوت فکر دیتی ہیں کہ تم لوگ اللہ کی اس فطرت پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے ان کو غور سے دیکھو، جانوروں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، زمین آسمان کو دیکھو۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی اور اس کی صناعی اور خلاقی کا نمونہ ہے۔ ایک صاحب شعور انسان کے لیے سبز درختوں کا ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کو قریب لے آتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں یہ بات اپنی خداداد بصیرت پر کہہ گئے، لیکن آج سائنسی تحقیق سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ سبز درختوں کا ایک ایک پتا دراصل فوٹو سنتھیسس کی فیکٹری ہے، اور یہ فیکٹریاں سارا دن آکسیجن بنانے اور سورج کی روشنی کو جذب کر کے درختوں کی لکڑی کی طرف منتقل کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ انسان کے سمجھنے کی اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو صرف حیوانی آنکھ سے نہیں بلکہ عقل اور شعور کی نظر سے دیکھے۔ علامہ اقبال کے ایک فارسی شعر کا ترجمہ ہے کہ اے غافل انسان، تمہارا ہر سانس اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، کیا تم نے اس پیغام کو کبھی سنا؟ نہیں سنا؟ اور تمہاری اس خاک حیوانی جسم کے اندر ایک جلوہ ربانی بھی پوشیدہ ہے، لیکن تم نے اس جلوے کو کبھی دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس کائنات کی چیزوں کو حیوانی آنکھوں سے دیکھنا اور حیوانی کانوں سے سننا چھوڑو، اور انسانوں کا سا دیکھنا اور سننا سیکھو۔ تم اشرف المخلوقات ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سمیت بہت سی اعلیٰ صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے۔ ان صلاحیتوں کو استعمال میں لاؤ۔ مظاہر فطرت اور دوسری چیزوں کو دیکھو، ان پر غور کرو۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ زمین پر جو کچھ ہے سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ان پر تحقیق کرو، نئے نئے قوانین فطرت کو تلاش کرو، انہیں کام میں لاؤ۔ تمہیں زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت عطا ہوئی۔
اس حیثیت سے خود زمین اور زمین پر موجود تمام چیزیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، ستارے، سیارے، کہکشائیں، سب تمہارے لیے مسخر ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم عقل و شعور سے کام لوگے تو ان پر حکومت کرو گے، اگر توہمات میں پڑ جاؤ گے تو ان چیزوں کے غلام بن جاؤ گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف نصیحت کرنا ہے، کسی کو زبردستی راہ ہدایت پر لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ الا من تولا وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو اس کو اللہ عذاب دے گا، سب سے بڑا عذاب۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام اور کلام اپنی بے داغ اور مثالی سیرت کی گواہی کے ساتھ امت تک اس انداز میں پہنچا دیا ہے کہ حق کو سمجھنے کے بارے میں کہیں کوئی ابہام نہیں۔ اب اس کے بعد بھی جو شخص حق سے منہ موڑتا ہے تو وہ گویا حق کو حق سمجھتے ہوئے اسے ٹھکرا رہا ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوگا کہ اس کے اندر نہ کوئی بھلائی ہے نہ کوئی خیر ہے۔ ایسا شخص اللہ کے ہاں شدید ترین عذاب کا مستحق ہوگا۔ ان الینا ایابہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب ہمارے ذمے ہے۔ یعنی آپ نصیحت کرتے رہیں، اپنا فرض ادا کرتے رہیں، ان کی جواب دہی اور حساب کا معاملہ ہم پر چھوڑ دیں۔ ان کی واپسی ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب ہمارے ذمے ہے۔ ثم ان علینا حسابہم اللہم حاسبنا حسابا یسیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔